اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا رب میری قوم اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی۔ سورہ فرقان کے 30 رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے کہ آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے کہ اے میرے رب میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ نہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، دوسری یہ کہ پڑھتا ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، تیسری یہ کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، چوتھا یہ کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، اور پانچویں یہ کہ قلبی امراض میں اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم نے کس کس انداز میں قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود نہ پرہیز کرتے ہیں اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقیناً شفا ہے، تو اس کا نتیجہ مزید بیماریوں میں مبتلا ہونے اور ہلاکت کے سوا کوئی نکل سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کوئی نتیجہ ہی نہیں۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کو زندہ کریں۔ اگلی آیت میں مشرکین کے اعتراض کا ذکر ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام پر یہ پورا قرآن ایک ہی دفعہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ جیسے تورات اور انجیل یک ہی بار نازل ہوئی تو قرآن کریم بھی ایک بار ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کہیں حکمت پوشیدہ تھی۔ مثال کے طور پہ قرآن کا حفظ کرنا، اس کے معنی کا سمجھنا، اس کے احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی، وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے، اس کے حقائق اور علوم سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل۔ کذالک لنثبت به فؤادک ورتلناہ ترتیلا، اللہ نے اس اعتراض کا جواب ذکر کر دیا، اور پھر ان اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہم الصلاۃ والسلام کی قوموں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان کی قومیں بھی نافرمان تھی، ان قوموں نے بھی اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا، کیا تم نے اپنے رب کی قدرت کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح سائے کو پہلاتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتا؟ پھر ہم نے سورج کو اس کے لیے رہنما بنا دیا، پھر ہم اسے تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا اور نیند کو سراپا سکون اور دن کو دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنے رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بھیج دی جو بارش کی خوشخبری لے کر آتی ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے ہی آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور وہی اللہ ہے جس نے دو دریاؤں کو اس طرح ملا کر چلایا ہے کہ ایک میٹھا ہے جس سے تسکین ملتی ہے اور ایک نمکین ہے سخت کڑوا، اور دونوں کے درمیان ایک آڑ اور ایسی رکاوٹ حائل کر دی جس کو دونوں میں سے کوئی عبور نہیں کر سکتا۔ یہ سب رب ذوالجلال کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے، لیکن کافروں کا حال یہ ہے، یعبدون من دون اللہ ما لا ينفعهم ولا يضرهم، اور یہ لوگ ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں جو ان کو نہ کوئی فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان۔
وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر انسان نے اپنے رب ہی کی مخالفت پر کمر باندھ رکھی ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ سورت کے آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے نیک بندوں کی صفات بیان فرمائی ہے اور انہیں عباد الرحمن کا معزز لقب دیا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، نیک بندوں کی صفات ذکر فرمائی گئی ہے۔ ان میں پہلی صفت یہ ہے کہ انہیں رحمان کا بندہ بتایا ہے۔ یہ بہت بڑا وصف ہے اور بہت بڑا لقب ہے۔ یوں تو تکوینی طور پر سبھی رحمان کے بندے ہیں، لیکن اپنے اعتقاد سے اور اخلاص سے جس نے اپنے ذات کو سچے اعتقاد اور اخلاص کے ساتھ رحمان کی عبادت میں لگایا، یعنی خود رحمان کی عبادت میں لگا رہا، یہ اللہ کا بندہ، اور رحمان نے اس کے بارے میں یہ فرما دیا کہ یہ ہمارا بندہ ہے، اس سے بڑھ کر بندے کا کوئی اعزاز نہیں، یہ بندے کا سب سے بڑا معزز لقب ہے۔ یہ شان عبدیت ہی تو بندے کو اللہ کا مقرب بناتی ہے اور آخرت میں بلند درجات نصیب ہونے کا یہ ذریعہ ہے۔ دوسری صفت ان کی ذکر فرمائی، یمشون علی الارض ہونا، کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی غرور، تکبر اور اکڑ سے بچتے ہیں۔ تیسری صفت، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں، یعنی ان کی بد کلامی اور گالی کا جواب برے الفاظ میں دینے کے بجائے شریفانہ انداز میں دیتے ہیں۔ چوتھی صفت، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ وہ اس طرح رات گزارتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں۔ ان کا ذوق عبادت انہیں زیادہ آرام نہیں کرنے دیتا۔ پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہتے ہیں اور اللہ سے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے ہمارے رب ہم سے دوزخ کے عذاب کو ہٹائے رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب بالکل تباہ کرنے والا ہے۔ چھٹی صفت، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلک قواما، کہ جب رحمان کے بندے خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف اور فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ خرچ کرنے میں کنجوسی اختیار کرتے ہیں، بلکہ درمیانی راہ چلتے ہیں، یعنی ان کا طریقہ اس افراط اور تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ ساتویں صفت، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، یعنی وہ مشرک نہیں بلکہ خالص توحید اختیار کیے ہوئے ہیں۔ آٹھویں صفت، ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ ہاں اگر قتل بالحق ہے، شریعت کے اصول کے مطابق ہے، یعنی مثال کے طور پہ کسی کو قصاصاً قتل کیا جائے یا کسی کو رجم کرنا پڑے تو اس کی وجہ سے قتل کر دیتے ہیں۔ نویں صفت رحمان کے بندوں کی یہ ہے، ولا یزنون، کہ وہ زنا نہیں کرتے، یعنی اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر رکھتے ہیں۔ 10ویں صفت رحمان کے بندوں کی، والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو ناحق کاموں میں شامل نہیں ہوتے۔ قرآن کریم میں اصل لفظ زور استعمال ہوا ہے جس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور ہر باطل اور ناحق کو بھی زور کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں ناحق اور ناجائز کام ہو رہے ہو، اللہ کے نیک بندے اس میں شامل نہیں ہوتے، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے بندے جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ رحمان کے بندوں کی 11ویں صفت، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ بیہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، یعنی برائی کی مجلسوں میں شریک ہونا تو درکنار، اگر کبھی لغو اور بیہودہ مجلسوں میں اتفاق سے ان کا گزر ہو جائے تو ایسی شرافت سے گزر جاتے ہیں، یعنی جو لوگ لغو اور بیہودہ کاموں میں مشغول ہو، ان کے عمل کو نفرت کی چیز جانتے ہوئے ان پر نظر ڈالے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی 12ویں صفت یہ ہے، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور جب انہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پر بہرے اور اندھے بن کر نہیں گرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آیات کو خوب توجہ کے ساتھ سنتے ہیں
ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے اپنے آنکھ اور کان کو استعمال کرتے ہیں، اور ایسا طرز استعمال نہیں کرتے جیسے سنا ہی نہیں یا دیکھا ہی نہیں۔ عباد الرحمن کی 13ویں صفت یہ ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، وہ نیک بندے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیوی بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا سربراہ بنا دے۔ والد چونکہ عام طور پر اپنے خاندان کا سربراہ ہوتا ہے، اس کو یہ دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بحیثیت والد اور بحیثیت شوہر کے مجھے اپنے بیوی بچوں کا سربراہ تو بننا ہے، لیکن میری بیوی بچوں کو متقی پرہیزگار بنا دے تاکہ میں پرہیزگاروں کا سربراہ بنوں جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، یعنی میری بیوی بچے میرے گھر والوں کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ فاسق اور فاجر لوگوں کا سربراہ مجھے نہ بنا جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ لہٰذا جو لوگ اپنے گھر والوں کے رویے سے پریشان رہتے ہیں انہیں یہ دعا ضرور مانگتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ یہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 ہے۔ چنانچہ عباد الرحمن کی یہ تمام صفات ذکر کرنے کے بعد اب ان کا آخرت میں مقام بتایا گیا ہے، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے، اور وہاں دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کیا جائے گا، وہ وہاں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے وہ بہترین جگہ ہے، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ اور یہ جتنی ساری 13 نیک لوگوں کی صفات کا ذکر آیا، یہ 13 صفات اللہ ہم سب میں پیدا فرمائے، اور قرآنی تعلیمات کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ فرقان مکمل ہو گئی، اللہ خیر کے ساتھ ہمارا پورا قرآن مکمل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔